الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند سیشنوں کے اندر آپ کے سامنے معاشرت کے، کمیونٹی کے، سوسائٹی کے وہ اصول کہ جن کو اپنانے سے ہماری معاشرت جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، آپس کے اندر ہمیں اور زیادہ اتفاق اور اتحاد مل سکتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان کو خود بھی سکون ہوتا ہے، دوسرے جو لوگ جن کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے، معاملات ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت ہوتی ہے، تو ہمارے ان تعلقات کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بن جملہ ان میں سے کچھ یہ عرض کیے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس کی مثال دی تھی کہ اپنے یہاں جب کوئی چیز بنائیں تو پڑوسیوں کو اور محلے والوں کو اس کے اندر بعض اوقات شیئر کر دیں۔ اسی طرح یہ بات عرض کی تھی کہ جب ہم اپنے کام پر جائیں یا کسی کی ملاقات کے لیے جائیں یا ہسپتال کے اندر ہوں اور وہاں ہمارے پاس کھانا پینا ہو، تو اس کو بھی جہاں تک ہو سکے دوسروں کو آفر کرنا، ان کو ست کرنا، ان کے ساتھ شیئر کرنا۔ تو ایک تو یہ، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو احادیث مبارکہ کے اندر یا قرآن کریم کی روح سے شریعت نے ہمیں ان کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ دوسرا اصول کہ آپس کے اندر جب ملاقات ہو تو سلام کرنا، چاہے تم سے چھوٹا ہو چاہے تم سے وہ بڑا ہو، آپ کوشش کریں کہ میری طرف سے سلام پہلے پہنچے، چاہے وہ اپنے قریبی ہوں چاہے دوری ہوں، جان پہچان ہو نہ پہچان ہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو اس پر بھی سلام کرو۔ اور اس کے اوپر اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہم اپنے گھرانوں کے اندر جب ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی یہاں جب جاتے ہیں تو اس وقت سلام ذرا کم دیتے ہیں، اجنبیوں کے ساتھ یا دوسرے باہر والے لوگوں کے ساتھ زیادہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کو، خاصتاً اپنے گھر کے اندر جائیں، چاہے والدین ہو چاہے اپنی اولاد ہو چاہے بھائی بہن ہو، بیوی ہو شوہر ہو، تو ہر ایک کو دعا سلام دینا چاہیے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جس کی طرف توجہ دلائی تھی وہ تھی اعادۃ المرضى، بیمار پرسی کرنا، کہ بیمار جب کوئی شخص ہو، چاہے آپ کے اپنے گھرانے کے اندر ہو چاہے آپ کے پڑوس کے اندر ہو، محلے کے اندر ہو، جان پہچان ہو، یا ویسے بھی کبھی کبھی جا کر ہسپتالوں کے اندر ملاقات کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس طرح کیا کرتے تھے،
اور اس کے اوپر بڑی ہی ترغیب دی تھی، جیسے میں نے پچھلے سیشنوں کے اندر اس کے اوپر پوری تفصیل عرض کی تھی، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ عیادت کے اندر، دوسرے کی بیمار پرسی کے اندر یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بیمار پرسی کرو، اور احادیث مبارکہ سے اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کی تھی کہ کبھی کبھی ویسے ہی ہسپتالوں کے اندر جایا کرو، کیونکہ اس کے اندر جانے سے اور بیماروں کے پاس جانے سے ایک تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے، یہ ان کا موسٹ ونربل ٹائم، یہ ان کا کمزوری کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت ان کو سپورٹ کی، اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں جا کر جب جائیں تو ان کو تسلی دیتے رہیں، بجائے ان کے دل کو اور زیادہ کمزور کرنے کے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بات بھی اب میں تھوڑی سی اور آگے بڑھاتا رہوں کہ جب آپ بیماروں کے پاس جاتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے، تو اس کے اندر آپ کا بھی خود فائدہ ہوتا ہے اس میں، اور وہ یہ کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، اور خاصتاً اگر وہ زیادہ سخت بیمار ہو، تو انسان کے دل کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کا میرے اوپر کتنا ہی فضل ہے، میرے اوپر کتنا ہی احسان ہے کہ یہ بیماری اگر مجھے لگ جاتی تو میرے اوپر کیا کیا حالات آتے، کتنی تکلیف کے اندر ہوتا۔ اسی وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وقت ملے یہ وقت نکالو، اور نکال کر ہسپتالوں کے اندر جا کر ان مریضوں کو، ان بیماروں کو دیکھا کرو، کیونکہ ان بیماروں کو دیکھنے سے انسان کو اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع ابتدا کے اندر کیا کرتا تھا، اب تم وہاں جایا کرو، اس لیے کہ وہاں قبرستان کے اندر جانا یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے گا، کہ قبروں کو جب دیکھو گے تو اس وقت تمہارے ذہن کے اندر آئے گا کہ یہ بڑا ہی مالدار، بڑا ہی عزت دار، بڑے ہی دنیاوی طور پر بڑے ہی شان و شوکت والا آدمی تھا، مر گیا، اب اس کو دفن کر دیا، اب یہاں کوئی آنے والا نہیں ہے، اس کی قبر کے پاس وہی آئے گا جو اس کا بہت ہی قریبی تعلق ہوگا، تو آج نہیں تو کل نہیں تو کسی دن مجھے اس قبر کے اندر پہنچنا ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا ڈر لگ جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس کی حقیقت کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح قبرستان کے اندر جا کر انسان کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے اور اس لیے جانا چاہیے، تو اسی حدیث کے اوپر قیاس کرتی علماء فرماتے ہیں کہ بیماروں کے پاس جانا اور ان بیماروں کو اس سخت حالت کے اندر دیکھنا، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت مضبوط قسم کا یہ شخص تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مضبوط قسم کے شخص تھے، بڑے ڈرار قسم کے، ان سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، رعبدار قسم کے شخص ہیں، لیکن اب ان کو فالج ہو گئی ہے، یہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا نہیں سکتے، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، یہ اٹھ نہیں سکتے، ان کو اتنا سخت بخار ہو گیا ہے کہ اب بخار کی وجہ سے یہ اب اپنی گردن کو، سر کو اوپر ہی نہیں کر سکتے، درد سر اتنا ہے کہ اب یا سر اتنا چکرا رہا ہے کہ اس چکرانے کی وجہ سے وہ زمین پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر گر جاتے ہیں، یا ان کو الٹی اب اتنی آتی ہے کہ اپنا کپڑے بھی، اپنے جو بستر ہے اس کو بھی خراب کر دیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو ملائم قسم کے کپڑے پہنتا تھا، بہترین قسم کی عطر لگاتا تھا، لیکن اب اس کی حالت ہے، اور انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اس حالت کے اندر ہو سکتا ہوں، یہ جو اس کو سخت بخار ہوا ہے مجھے بھی اس قسم کا سخت بخار ہو سکتا ہے، اس کو اچانک جو فالج یا سٹروک ہو گئی ہے تو یہ سٹروک مجھے بھی ہو سکتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے، کچھ 1-2 سال پہلے ہو گئے ہیں، ہسپتال کے اندر میں ایک رشتہ دار کے پاس گیا، وہ ہسپتال کے اندر تھے، واقعہ ذہن کے اندر آ گیا، اس سے عبرت کا مقام ہے، تو اس رشتہ دار کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے میں دیکھا
ہسپتال ہی کے اندر، ہماری ایک بریڈ فوڈ کی ہسپتال ہے، ایک جوان سا لڑکا تقریباً 19-20 سال کا ہوگا، اور اس کے ساتھ میں اس کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس کی والدہ اس کے منہ کے اندر پانی ڈال رہی ہے، لیکن اس کے منہ کو چونکہ ایک طرف کی فالج ہو گئی ہے، اس کا منہ جو ہے بالکل اس طرف ہو گیا ہے، اور گردن کی بھی فالج ہو گئی ہے، تو اس کی یہ جو 3 جو مسلز ہیں یہ چونکہ اب کام کرنا چھوڑ گئی، اس کی یہ جو جابڑے ہیں ان کی مسلز جو ہیں، اور چونکہ زبان یہ جب یہ سٹروک آتی ہے تو پورے اس علاقے کے اندر اس کی اوپر آ گئی تھی، تو اب زبان بھی اس کے اندر حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کے ہونٹ بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کی آنکھ بھی اس طرح کھلی رہ گئی۔ 19-20 سال کا لڑکا تھا، جوان تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جوان تھا لڑکا۔ تو پورے دن ہم نے دیکھا، کافی دیر تک پورے دن اس نے کھایا پیا نہیں، تو اس کی والدہ جب آئی اس کی وزٹنگ ٹائم کے اوپر، تو اس کو چھوٹا سا گلاس اتنا لے کر اس کے منہ کی طرف ڈالتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے منہ کے اندر جاتا ہے تو فوراً ادھر سائڈ سے اس کا وہ پانی جو گر جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے منہ کو اس طرح اوپر کرتی ہے تو چونکہ اس کی مسلز نہیں ہے، غلط جگہ سے پانی چلا گیا، اس کی اب کھانسی شروع ہو گئی، اب اس کو اٹھاتی ہے، وہ بیچاری ایک عورت، اس جوان، اس کا پورا سانس نکلا ہوا تھا اس کے جسم سے، اس کو اٹھانے کی اس طرح کوشش کی، ایک ہاتھ سے اٹھا رہی ہے، ایک ہاتھ سے اس کے منہ کے اندر پانی ڈال رہی ہے، اس کے لڑکے کے ہاتھ کے اندر چونکہ زور نہیں تھا، فالج ہوئی تھی، سٹروک ہوا تھا، زور نہیں تھا، وہ اتنا بھاری، کبھی اس کو اس طرح کرتی ہے، کبھی اتنی دیر میں پھر وہ نرس آئی، اور ایک نے اس کو اس طرح سے پکڑا، دوسری نے اس کو اس طرف سے پکڑا، اس کو آگے کیا، پانی ڈالتے ہیں، پانی پی نہیں سکتا۔ اس کو میں دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا اوہو دیکھو نا، اتنی دیر میں اس نے پانی پی لیا۔ اس کی والدہ کو میں نے کہا کہ اگر کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے، میں نے ان کو تھوڑا سا ہیلپ کیا، اس کے پاؤں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کا جو پردہ تھا وہ اتر رہا تھا، اس کا جو کمبل ہے، وہ جو شیٹ جیسی ہوتی ہے، وہ میں نے اس کی ہیلپ کر کے اس لڑکے کے اوپر رکھ دی۔ جوان سا لڑکا، ہم یہ سمجھیں کہ میرا بیٹا ہے، انسان یہ سمجھ لو کہ یہ اگر میرا بیٹا ہوتا کتنی تکلیف ہوتی انسان کو، کتنی تکلیف ہوتی۔ اس کی والدہ نے کہا کہ کل بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، رات کو اس کو یہ مسئلہ ہوا، اور ادھر اس کو کس طرح ہوا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں، دن میں ٹھیک ٹھاک تھا، کل کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا، رات کو یہ ہوا، پورا دن اب اس وقت ہم اسپتال کے اندر لے گئے، ڈاکٹر 3-4 گھنٹے پتہ نہیں اس میں یہ ہوا، ڈائیگنوز کرتے کرتے اب اس کو اس طرح کر دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد وہاں جب انسان ہوتا ہے تو انسان ان حالات کو دیکھ کر انسان کا دل جو ہے اس کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر آ جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ اس کے اوپر جو بیماری، یا اس کے اوپر جو پریشانی، یا اس کو جو تکلیف ہوئی ہے، یا اللہ اگر یہ میرے اوپر ہو جاتی تو میں اس کو کس طرح برداشت کرتا۔ تو اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ بیماروں کے پاس جا کر بیمار پرسی کیا کرو، ایک تو اس کو تسلی دینے کے لیے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اپنی عبرت کے لیے کہ یہ یا اللہ تیرا لاکھوں لاکھوں کربوں اربوں خربوں میرے اوپر تیرا انعام ہے، تیرے یہ فضل ہے میرے اوپر، تیرا احسان ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ بہترین صحت دی، اتنی بہترین صحت دی کہ میرے ٹانگیں ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، میرے پاؤں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، میرے دونوں ہاتھ ٹھیک ہیں، میرا جسم ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، پورا جسم، ایک ایک عضو جو ہے انسان کا وہ ٹھیک ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے میں ابراڈ گیا ہوا تھا، ہمارے ایک جان پہچان والے تھے، ان کے یہ جو انگوٹھ ہے اس کے اندر تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا۔ انفیکشن جب ہو گیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ انفیکشن اب بڑھتے بڑھتے ہم کوشش کریں گے انفیکشن کو روکنے کے لیے، لیکن اگر یہ رکا نہیں تو ہمیں یہ انگوٹھ آپ کا یہ انگوٹھا جو ہے اس کو کاٹنا ہوگا۔ اب وہ بیچارہ رائٹ ہینڈ کے اوپر تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، رائٹ ہینڈ کے اوپر تھا۔ اب وہ بیچارہ ذمہ دار قسم کا آدمی، اگر اس کا یہ کٹ گیا تو وہ کوئی چیز صحیح پکڑ نہیں سکتا، وہ کام ایک انگوٹھ کی تکلیف کی وجہ سے وہ کہتا ہے پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، اچانک وہ گرم ہو کر اس کے اندر وہ جو پیپ جیسے ہے وہ اس طرح بل بل کرتا ہے، اور پوری رات نیند نہیں آتی، کھانا کھاتا ہوں لیکن اس وقت تکلیف ہوتی ہے، کھانے کے اندر مزہ نہیں آ رہا، پینے کے اندر مزہ نہیں آ رہا، چلنے پھرنے کے جہاں بھی جاتا ہوں اس ایک انگوٹھ کے اندر اتنی زیادہ سخت تکلیف ہے۔
تو کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، صحت والی نعمت. تو عرض کر رہا تھا کہ بیماروں کے پاس جایا کرو، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی جو قدر ہے وہ تھوڑی سی شروع ہو جاتی ہے. ان کی پوری قدر تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ یہ بھی میرے اوپر نعمت ہے، یہ بھی مجھے ہو سکتا تھا، یہ بھی مجھے ہو سکتا تھا. اس سے آگے چلتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کام کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو، آپس کے اندر لوگوں کا اور زیادہ پیار ہو، محبت ہو، احترام ہو، تو من جملہ ان چیزوں میں سے ایک ہے ہدایہ. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں، پھر باقی یہ جو ہمارے پرنسپلز آف سوسائٹی کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی ہماری اچھی ہو سکتی ہے ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن کچھ کالیں ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. آپ کے سوال کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، بہت اہم ہے. ہے نا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنت سے کھاتا ہے. میں ہے نا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں، اور میں ہاں نہ پڑھی لکھی بھی ہوں، لیکن میں ہے نا کھانا بہت ہی کھاتی ہوں، بہت کھاتی ہوں. آپ اس کا کوئی مسئلہ بتائیں. ڈاکٹر کو بتایا، انہوں نے چیک اپ کیا، بلڈ ٹیسٹ کیا، وہ کہتے ہیں تھائرائیڈ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن میں ہے نا کھانا بہت کھاتی ہوں، میرا وزن بہت بڑھ رہا ہے. پلیز آپ مجھے بتائیں پڑھنے کے لیے، اور اس کا ریزن بھی بتا دیں کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر کچھ بات کی کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹی وی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ٹی وی کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ کال کی طرف دیکھا کریں. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت طاہر عرض کر رہا ہوں، کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ دعائیں آپ کی. میں نے کہنا تھا رمضان شریف آ رہا ہے، میں دعا میں ضرور یاد رکھنا. بہت ذرا نوازی جی، آپ تشریف لائے، اور جتنے بھی سامعین ہیں میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ 1-2 ہفتوں کے اندر جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعا کے اندر یاد میرے رکھیں لیے، گے. میری فیملی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امام صاحب ایک آپ سے سوال کرنا تھا، یہ کہ مجھے نا ہلکا سا نا پیشاب کا پرابلم ہے، بہت مائنر جسے کہتے ہیں نا، جی 1 ڈراپ میں بھی. تو اب میرا کوشچن یہ تھا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو پھر میں پیشاب کرنے کے بعد ایکچولی پیشاب کی جگہ کو میں دھوتا ہوں اچھی طرح سے. میں فل استنجا تو نہیں کرتا، صرف پیشاب کی جگہ کو دھو کے اس کو ڈرائی کر کے اس کے نیچے ٹیشو لگا کے وضو کرتا ہوں. تو یہ صحیح ہے طریقہ ہے یا غلط ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بٹوین 1 نماز اینڈ 2 نماز میرا ٹیشو بھی رکھا ہوا ہے، میں وضو سے بھی ہوں، اور اگر سپوز مجھے شک ہوا کہ میں نے 1 ڈراپ نکال دیا تو کیا میرا پھر وضو کرنا، ٹیشو چینج کرنا لازم ہے، یا میں اسی وضو سے کر سکتا ہوں نماز؟ پلیز. اور یہ واش کرنے کا ضرور بتائیے گا کہ میرا واشنگ کا طریقہ ٹھیک ہے. کسی نے کہا نہیں تمہارا تو غلط ہے بالکل ہی، تمہیں تو استنجا کرنا چاہیے ہر دفعہ. آئی ایم ناٹ شیور سر، پلیز ہیلپ می. ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیے. وعلیکم السلام. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں. ان چند سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ باقی کتنا وقت ہے. آپ نے وہ حدیث سنائی پہلے سائل نے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور غیر مسلم جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. تو اس کے اندر، حدیث کے اندر ترغیب ہے اس بات کی کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ کھائیں. بعض لوگ ان کو ضرورت
اتنا ہوتا ہے اور اتنے کے بجائے چونکہ کھانا ان کو اچھا لگتا ہے، آنکھیں ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، آنکھیں اس کی بھوکی ہوتی ہیں، تو وہ اور زیادہ کھاتے رہتے ہیں اور زیادہ کھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کے چند لقمے اس کے لیے کافی ہیں، چند لقمے وہ کھا لے تو اس کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم کھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ترغیب کے طور پر، سمجھانے کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو اس انداز میں رکھیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ تو یہ اس انداز کے اندر کھانا اتنا زیادہ کھانے کی، ہاں جتنا کھانا آپ کو پتہ ہے کہ میری صحت اس کے ذریعے ٹھیک رہے گی، میں بھوک کی وجہ سے یعنی مجھے کسی اعضاء کے اندر تکلیف نہیں ہوگی، اتنی رکھیں۔ اور حکماء یعنی جو حکیم ہوتے ہیں، حکماء وہ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ اتنا کھاؤ کہ ابھی تھوڑی سی جب بھوک باقی ہے اس پر رک جاؤ۔ عام طور پر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کھاتا رہوں اس وقت تک جب میری بھوک بالکل ختم ہو جائے اس وقت میں بس کروں۔ وہ تو بھائی جس وقت آپ کا پیٹ پورا بھر جاتا ہے اور پیٹ محسوس ہوتا ہے، وہاں اندر اللہ نے عجیب سینسر قسم کے رکھے ہوئے ہیں کہ بالکل بھر گیا، اب آپ اور کھا نہیں سکتے، اب آپ بس کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے تھوڑا سا کھا لیا اور یہ محسوس کیا کہ وہ جو سخت بھوک تھی وہ ختم ہو گئی اور تھوڑی سی ابھی بھوک باقی ہے، تو اس وقت پھر آپ بس کر دیں۔ اس میں آپ کے دین کا، دنیا کا، صحت کا ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس طرح اور آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر جب افطاری ہوتی ہے تو وہ اتنا ایک قسم کا پہاڑ جیسے بنا دیتے ہیں اپنے سامنے ہر قسم کے کھانوں کا۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مختلف کھانے نہ رکھیں، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اتنے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی کھاتے رہیں، صحیح کھانا کھائیں آف کورس، جو ہیلتھی کھانا ہے، تو تھوڑا بھی کھاتے رہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی کمر سیدھی رہے گی، آپ کے جسم کے اندر زور رہے گا اور آپ کے اندر طاقت رہے گی۔ باقی آپ نے جو بتلایا کہ جو سائل نے بتلایا کہ مجھے اس طرح کھانے کی یعنی زیادہ خواہش ہوتی ہے وغیرہ، تو بھائی اس کا تو کسی پڑھنے یا سبق پڑھنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو ول پاور۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، اور ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈائٹیشن اس کو کہتے ہیں، اور ڈائٹیشن وہ لوگ ہیں جو خاص، آپ ڈائٹ کا مطلب ڈائٹ نہیں، لوز ویٹ نہیں، ڈائٹیشن کا مطلب جو صحیح کھانا آپ کو بتلا سکتے ہیں، آپ کے جسم کے لحاظ سے، آپ کے ویٹ، آپ کے ہائٹ، آپ کی عمر، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ایکسپیرینس ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کھانے آپ کے لیے اچھے ہیں اور یہ جو کھانے ہیں اس میں آپ کے لیے نقصان ہے۔ تو آپ ایسے کریں، آپ کے جو جی پی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو بتلائیں کہ میری یہ کمزوری ہے، کیونکہ ایوری بڈی از ڈفرنٹ، ہر آدمی کی جو طبیعت ہے، ہر آدمی کے کھانے کا نظام ہے، ہر آدمی کے جو جسم ہے، ہر آدمی کے جسم کی جو میٹابولزم ہے کہ وہ کتنے انداز میں، کتنے جلدی میں آپ کا جسم اس کو فارغ کر دیتا ہے، ویسٹ کر دیتا ہے، تو وہ جو جی پی ہیں وہ آپ کو کسی ڈائٹیشن کے پاس بھیج دیں گے، اور وہ جو ڈائٹیشنز ہیں ان کا کام ہی، ان کی ایکسپیرینس یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتنا آپ کو کھانا ہوگا، اتنا، اور وہ آپ کو پھر ایک قسم کا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے کہ بھائی آج آپ کو اتنا کھانا ہے، دوسرے دن تھوڑا سا کم کرنا ہے، ایک ہفتہ اس طرح کرتے رہے، پھر اور اس طرح کم ہوتے رہیں، آپ یہ کھانا کھائیں تو تھوڑا سا بھی اگر کھا لیے تو آپ کے جسم کو اس کے ذریعے پروٹین اور طاقت زیادہ مل جاتی ہے، اور اس کے اندر فیٹس وغیرہ، سٹارچز، کاربوہائیڈریٹس ذرا کم ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ موقع نہیں ہے یہ پورا اس کی تفصیل عرض کرنے کا، تو اس لیے آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس طرح کریں، آپ کے جو جی پی ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کر کے اور ڈائٹیشن کے ساتھ اپنا اپوائنٹمنٹ کر کے اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ مومن کے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارے اسلام نے صحت کے اوپر بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے اندر تھے، یعنی 63 ایئر کی عمر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس کے باوجود اس عمر کے اندر بھی وہ بھاگ سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے کہ چلو ہم ذرا دوڑ لگاتے ہیں، میاں بیوی
ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تو کہتے چلو عائشہ ہم ادھر دوڑ لگاتے ہیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں دوڑتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی وہ مجھ سے آگے گزر گئے، کبھی میں ان سے آگے گزر گئی. تو اس لیے صحت کا خیال رکھنا، فٹ رہنا اور اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا یہ سنت ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے. اور خاصتاً اس ملک کے اندر کھانوں کا تو بہت ہی ضروری اور احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ دوسرے ملکوں کے اندر جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پسینے کے ذریعے سالٹس وغیرہ نکل جاتی ہیں اور اس میں اتنی ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا. ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کی جو سوالات ہیں ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے. اور اگر دیگر حضرات بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم، اب آ کر آن دی ایئر سوال کر سکتے ہیں. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.